جی ناظرین السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر، بہت بڑا واقعہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ایسی خبر آئی جس کے لوگ بہت عرصے سے منتظر تھے، لیکن وہ انتظار آج سے نہیں شروع ہوا۔ یہ وہ خبر تھی جس کا انتظار 2017، 18، 19 سے لوگوں کے ذہنوں میں شروع ہو گیا تھا۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ انصاف کا بول بالا ہو، لوگ چاہتے تھے کہ ظلم اور جبر کی اندھیری رات ختم ہو، لوگ چاہتے تھے کہ پی ایم ایل این کو جس طرح ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک ہائیبرڈ نظام سجانے کے لیے، وہ کاوشیں ختم ہوں۔ لوگ چاہتے تھے کہ پنجاب کے لیڈر نواز شریف صاحب بری ہوں ان مقدمات کے ساتھ جو جعلی مقدمے ان کے اوپر قائم کیے گئے تھے، جو جھوٹ ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ابھی خبر آ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کیس سے بری کر دیا گیا ہے۔ اب نواز شریف کے اوپر کوئی کیس نہیں رہا، فلیگ شپ کیس والا بھی ختم ہو گیا، العزیزیہ بھی ختم ہو گیا، کوئی ایون فیلڈ کے فلیٹ والا کیس بھی ختم ہو گیا۔ نواز شریف عدالتوں میں سرخرو ہو گئے، اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے اپنی بے گناہی کے لیے عدالتوں سے رابطہ قائم کیا تھا، لیکن اس زمانے کی عدالتیں انصاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس زمانے کی عدالتیں جو کچھ کرنا چاہتی تھیں اس کے بارے میں شوکت عزیز صدیقی کا بیان آپ کے ذہنوں میں گونجتا ہوگا کہ راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا۔ اس زمانے میں عدالتیں جو کرنا چاہتی تھی اس کے بارے میں جج ارشد ملک کا بیان کبھی سن لیجیے گا۔ اس زمانے کی عدالتوں کے بارے میں یہ کہاوتیں مشہور ہیں کہ فیصلے ان کو پہنچائے جاتے تھے، وہ فیصلہ کرنے کے اہل نہیں تھے۔ انہوں نے نواز شریف کو سزا دے کر، نواز شریف کو اذیتیں دے کر اور پورے ملک کو ایک ہیجان میں مبتلا کیا، ایک ایسا نظام مسلط کیا کہ جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس نظام نے پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نظام نے نواز شریف کے خلاف سازش کی، اس ہائیبرڈ نظام نے مسلم لیگ نون کے خلاف سازش کی، اس نظام نے پنجاب کے خلاف سازش کی۔ آج نواز شریف اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں کہ اتنی اذیتیں سہنے کے بعد، اتنی تکالیف سہنے کے بعد اب وہ سرخرو ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر اب کوئی الزام باقی نہیں ہے۔ وہ جو جھوٹے مقدمات تھے ان کا دور بیت گیا ہے۔ اب ایک روشن مستقبل نواز شریف کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب بہت متمنی تھے، نواز شریف صاحب بہت خواہش رکھتے تھے کہ عدالتیں انہیں بے گناہ ثابت کریں، وہی عدالتیں، وہی فورم کہ جنہوں نے انہیں بلا وجہ گناہ گار قرار دیا ہے، جنہوں نے پاناما جیسے کیس کے اوپر ان کے اوپر اقامہ ڈال دیا اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ان کو نااہل کر دیا۔ اس سے زیادہ ظلم کسی بھی معاشرے میں، سماج میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ نواز شریف اس ظلم کا نشانہ بنے۔ ثاقب نثار، آصف کھوسہ آج شرمندہ ہوں گے، آج اپنے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انصاف کو بازار میں نیلام کیا، سستے داموں نیلام کیا۔ نواز شریف سے ذاتی بغض، ذاتی دشمنی کا انتقام لیا اور اس کے بدلے ملک کو تباہ کر دیا۔ ہم ان لوگوں کے گریبان پر کب ہاتھ ڈال سکیں گے؟ کب بات کر سکیں گے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان ایک ایسا ٹرائکا کریٹ کیا کہ جنہوں نے اپنی دشمنی کا ہدف نواز شریف کو رکھا اور پھر اس ہدف کی خاطر انہوں نے ملک کو، معیشت کو، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ آج جو خبر ہم نے سنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور نواز شریف بری ہو گئے، اس خبر کی نواز شریف کو بہت مدت سے آرزو تھی، اس خبر کی بہت خواہش مریم نواز کو تھی۔ اس خبر کی خواہش میں بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہو گیا۔ اسی خبر سے رہائی کی دعا کرتے نواز شریف کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اتنے سانحے گزرے، اتنے واقعے ہوئے، لیکن یہاں پر انصاف کا نظام ٹس سے مس نہ ہوا۔ ابھی یوں لگ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی جانب آئے ہیں۔ اب نہ کوئی جنرل باجوہ ہے، نہ کوئی جنرل فیض ہے، اور عمران خان جیسا فتنہ پرداز شخص جیل کے اندر بیٹھا ہے۔ اب ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ یہ نظام ترقی کرے گا۔ یہاں پر پاکستان کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ترقی ہوگی، یہاں حالات بہتر ہوں گے۔ اب
اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سیاسی منظرنامے میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ابھی تک لوگوں کو یہ شک تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہا، اس خبر کے بعد، اس رہائی کے بعد، نواز شریف کے سرخرو ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خبریں آئیں گی کہ آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، آج وہاں جلسہ ہو رہا ہے، پریس کانفرنس ہوگی، پبلک میٹنگز ہوگی، عوام کو موٹیویٹ کیا جائے گا، عوام سے رابطہ کیا جائے گا، وہ رابطہ جو عدالت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور ایک ایسا نظام ملک پر مسلط کیا گیا جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ اب نواز شریف ان کیسز کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اب نواز شریف یہ سوچیں گے کہ اس ملک کو، اس کی معیشت کو ترقی کیسے دینی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔